وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہم قسم کی تعریفات اللہ جل شانہ کے لیے اور آپ کی تعداد درود و سلام پیغمبر کائنات پیغمبر انقلاب محسن انسانیت شافی محشر پیغمبر انقلاب اور پیغمبر مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر معززین مکرمین اور حاضرین مجلس اور ممتصل بریز اسلامی روحانی ماں اور بہن ربول سے نظر دلنے والے بچوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مل بیٹھنے کے ملنے اور برتنے کے دعوت اور اس کا اہتمام زندگی میں بڑے موقع فراہم کر رکھے ہیں بننے سنورنے کے اچھا پہننے کے اچھی خوشبو استعمال کرنے کے اور پوری تیاری کے ساتھ نماز عید کے لیے عیدگاہ کا رخ کرنے کے لیے اللہ نے سال میں ہمیں 2 موقع فراہم کیے ہیں ویسے تو پچھلے جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں جو فضیلت اور مقام جمعے کو دن کو دی ہے جسے سردار کہا ہے اور اس پہ تمہید باندھتے ہوئے میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بڑے طریقے کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی تھی اور آج کے اس خطبۃ المبارک کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو اجتماع اور جو اس کا خلاصہ تھا پیغمبر امن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے پوری کائنات کو ایک پیالے میں لوگوں کے سامنے پانی کی بوتلوں کی طرح ڈال کے رکھ دیا جو چاہے پی لے جو چاہے پینے کے بعد دوسروں کو پلا دے گا وہ خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ امام کائنات کے ہاتھوں شراب طہورہ کا وہ پیالہ تھا کہ جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے زمزم کی طرح جو شفا بھی رکھتا ہے خواہشیں بھی پوری کرتا ہے جو چاہے
100 मांगे उसे अता कर दिया जाएगा, जो चाहे उसे अपने से दूर कर दे अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देंगे। तो साथ कुर्बानी का मकसद क्या है? हमने सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और फलसफा तौहीद समझा था पिछले से पिछले जुमे, और पिछले जुमे में हमने सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत को पढ़ा कि उनकी ज़िंदगी के अंदर अदबार क्या थे, उन्होंने कैसे कैसे वो अदबार अल्लाह की रज़ा के लिए तय किए थे, और नेमुल बदल अल्लाह ने उनको क्या अता किया कि काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इमामत के मनसब भी अल्लाह ताला ने उन्हें फैज़याब करके कहा था कि आज के बाद दुनिया कायनात का अगर कोई सबसे बड़ा मनसब है तो वो इमामत का मनसब है, जिसे हल्का लिया जाता है। और उलमाए किराम को, कुर्राए किराम को, खुतबा हज़रात को समझा जाता है कि ये आते हैं, खड़े होते हैं, 20-25 मिनट बोलते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनतें, वो दरस निज़ामी का दौर याद नहीं होता कि वहाँ क्या प्रोसीजर था, कैसे चले। इसी तरह इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम व दीन अतममतु अलैकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, अब इसके अंदर कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं कर सकता। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमलुना फहुव रद्दुन, इमाम कायनात की हदीस के मुताबिक अगर कोई कायनात के अंदर ऐसा अमल करता है नेकी समझ के भी, और वो अमल इमाम कायनात से साबित नहीं, तो फरमाया वो किया जाने वाला अमल क्या है, मरदूद है, वह उसे रद्द कर दिया जाएगा। ना अमल करने वाले के अमल की अल्लाह ताला के हाथ में भुगत होगी, और ना जो अमल किया जा रहा है उस अमल की अल्लाह की अदालत में जो भुगत होगी, दोनों अल्लाह की अदालत में मनफी है, जीरो है। चाहे वो नेकी समझ के करते थे और लाखों रुपए खर्च कर देते थे, जैसे कि दरबारों में बैठे हुए बजावर और उन पे बने हुए कुब्बे शुब्बे और उन पे चलने वाली सबीलें और लगने वाले मेले और ठेले, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इन सब का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब अकमलतु लकुम दीना अकमलतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और साथ ये भी फरमा दिया कि मैंने जितनी नेमतें तुम्हारे लिए चाही थी अल्लाह ने वो तुम पे मुकम्मल कर दी। और सबसे बड़ी नेमत क्या थी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का अमली नमूना था। और इमाम कायनात की बेइज्जत वो कायनात का सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला की तरफ से अदा करता नेमत बदल था जो इंसानों को दिया गया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब लफ्ज़े रज़ीता से अगर कोई समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है कि इमाम कायनात ने दीन इस्लाम को हमारे लिए मुंतखब किया था, चुना था, और इसी पे चलना ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हयात बना के कायनात के पैगंबर ने तरीक़त के जितने भी पहलू थे, शरीयत के जितने भी मुआमलात थे, वो कुरान से मिलते थे या हदीस में शरअ में मिलते थे, वो सारे के सारे आपने बूंदों की तरह हमारे सामने बखेर दिए थे कि ये वो कुरान और सुन्नत की बूंदें हैं जो पीना चाहेगा उसको सिराब कर देगी, और जो पीना नहीं चाहेगा ये उसको बेकार कर देगा। उसका बेहतर होना और उसका बेकार होना, उसके साथ मिलना और उसके साथ दूरी का नतीजा। अगर बेहतर बनना चाहता है तो अपना ताल्लुक इमाम कायनात की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज़ के ऊपर अमली नमूने को जामा पहना ले तो कायनात का बेहतरीन इंसान बन सकता है। और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और फरमाया मैं राज़ी हूँ कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना। कायनात में अगर आप रिसर्च करें तो 256 ममालिक, और उनमें बोली जाने वाली हजारों बोलियां, और उन तमाम बोलियों में सबसे बेहतरीन बोली वो इमाम कायनात की बोली है जिसे रुब्बे कुरैश कहा गया है। अब रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, अब हम देखें हमारी जिंदगी के पहलू क्या है, और हम देखें इमाम कायनात की जिंदगी के इख्तितामी पहलू क्या थे। आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज हज्जतुल विदा के मौका पे क्या थे, आपने किस चीज़ का दर्स दिया। वो जो 10 ज़िलहिज्जा को मैदान अराफात में 1.25 लाख सहाबा का जमे गफीर इमाम कायनात के साथ था, आसमान जिसको देख रहा था नीली छत के नीचे,
زمین کے اس ٹکڑے پہ تپتی ہوئی صحرا پہ بنجر زمین ہے، بے آب و بے آسرا زمین، پہاڑوں کی ریتلی زمین پہ امام کائنات نے رب کائنات کے اس پیغام کو کائنات کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کو اعلان کیا تھا، فقول لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا سے شروع ہونے والا اور الیوم اکملت لکم سے مکمل ہونے والا کہ دین آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے۔ کائنات کا جتنا بھی بڑا انسان آ جائے وہ اپنی طرف سے اپنی منشا کو دین بنا کے کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلا اعلان کیا تھا، فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیں کہ جو یہاں پہ موجود ہے وہ ان تک میرے پیغام کو پہنچا دے گا۔ اب امام کائنات کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، المسلم کالجسد الواحد، یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، المسلم کالمرآۃ المؤمن، کہیں پہ مسلمان کو مومن کا آئینہ کہا گیا ہے۔ یہ امام کائنات کی حدیث کا خلاصہ کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں، تم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، حتیٰ کہ امام کائنات نے اسی ٹکڑے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا تھا یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ کوئی کسی دوسرے کا حق کھا سکتا ہے۔ یہاں پہ کہا تو جاتا ہے مل بانٹ کے کھانے والوں کو سلام مشورے کے ساتھ اگر انہیں کسی جگہ پہ کم مل جائے تو وہ ڈنڈورا پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اسے پوچھتا نہیں کہ معاملہ کیا تھا، اس کی طے تک نہیں جاتا۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنن ابو داؤد کی روایت کا نمبر 3625 ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، تحقیق نہ کرنا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر عمل نے کہا تھا کوئی کسی کی جگہ پہ قبضہ نہیں کر پائے گا، ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق نہ کھائے، یہ امام کائنات کا درس تھا۔ اور ساتھ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آج جن کو گھروں میں سب سے کم تر درجہ دیا جاتا ہے وہ احباب جو شادی شدہ ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مائیں بڑی اچھی دی ہیں، اللہ نے باپ بڑا اچھا دیا ہے چیزوں کو سمجھنے والا، مگر عام حالات کی بات کرو تو چیزیں بڑی حد کے مسائل ہی مسائل، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا یہ بات یاد رکھو، جسم پہ جو زیب تن کرو گے ویسا ہی اچھا اپنی بیویوں کو پہناؤ، اور جو کھاؤ گے ویسا ہی اچھا اپنی بیویوں کو کھلاؤ گے۔ اور ساتھ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتی جلتی بات کی، فرمایا جو رویہ تمہارا اپنے کسی عزیز کے ساتھ ہوگا وہی رویہ تمہارا کسی غلام کے ساتھ ہونا چاہیے، وہی تمہارا تعلق کسی غلام جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، ملازم دی کی حیثیت آپ ہے، ملازم دی کوئی حیثیت نہیں، فیکٹریاں کام کرنے والے نو ویکھ لو، دے بوس دا دے مالک دا رویہ کیجئے، وہ اس کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر اپنا حکم مسلط کرتا ہوا نظر آئے گا، گالی گلوچ بندہ بولے گا، اس سے جو ہو سکے گا وہ کرے گا، مار پیٹ کی نوبت آ جائے گی۔ لیکن پیغمبر عمل نے کیا کہا تھا، فرمایا ان کو جتنا تم دیتے ہو اس سے زیادہ ان پہ بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کام کرتا ہے اس کی مزدوری 1000 روپے بنتی ہے، یہ باتیں عام سی ہیں، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو یہ بہت باری ہے۔ اور امام کائنات کے خطبہ حجۃ الوداع کے خلاصوں میں سے ایک خلاصہ یہ بھی تھا، فرمایا کہ جو آپ کے پاس کام کاج کے لیے آئے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ اب یہ تو بات ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو بات آپ کی اس کے ساتھ طے پا چکی ہے، آپ اس کے مطابق مقررہ وقت پہ اس کو اس کا معاوضہ دیں گے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جتنا معاوضہ اس کے ساتھ طے ہوا ہے آپ اس کو اتنا معاوضہ دیں گے۔ نمبر 3 پہ کیا ہے کہ کس کی مجبوری، کسی بھی انسان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک کام 2000 میں ہونے والا تھا، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، وہ مجبور بندہ ہے، وہ کام میں نے اسے 1000 روپے میں کروا لیا، بنتا اس کا 2000 تھا، تو یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن ہم اس کو بولتے نہیں، ہم اس کو خاطر میں نہیں رکھتے۔ پتہ یہ چلا کہ امام کائنات خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ پھر
اگر کسی مسلم کے جسم کے کسی حصے پہ درد ہو تو فرمایا اس کا پورا جسم درد کی تکلیف کو اذیت کو برداشت بھی کرتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. اسی طرح پوری کائنات کے لوگ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں, جس علاقے میں مسلمان موجود ہیں, اگر کسی مسلمان پہ کوئی مصیبت آ جائے تو فرمایا مسلمانوں کو اسی طرح اس مصیبت کو دیکھنا چاہیے جس طرح اپنے جسم پہ لگے خراش کے زخم کی تکلیف کو دیکھتا ہے. آیا کہ پورا بدن اس کا اسی تکلیف میں, اس کا آرام بھی گیا, اس کا سکون بھی گیا, اس کا چین بھی گیا. لیکن آج دیکھ لیں ارض فلسطین عرصہ 10 ماہ سے کٹ رہے ہیں, ہزاروں بچیوں کو شہید کر دیے گئے, ہزاروں بچے ان کے ملبے تلے دب چکے ہیں, ہزاروں ان کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. فضائی آلودگی الگ سے, کھانے کی قلت الگ سے, پانی کی بوندوں کو ترسنے والے لوگ آج اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. لیکن ہم امام کائنات کے خطبہ حجۃ الوداع کے مقصد اور مفہوم کو بھول چکے ہیں, پس پشت ڈال دیا ہے کہ پیغمبر عمل نے کہا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ, آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا. اور دین میں یہ بھی بات شامل تھی اگر پوری کائنات میں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو تو پوری کائنات کے مسلمان اس کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے, جہاں تک ممکن ہو سکے گا ان کے لیے مدد فراہم کریں گے. لیکن آج ما من ایام العمل صالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام الاشد. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك من شيء. اس کی عملی تفسیر بن سکتے تھے کہ ایام ذی الحجہ میں کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنی مقبولیت نہیں رکھتا, لیکن اگر ان فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنی جان اور مال پیش کر دیا جاتا تو اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ان دنوں میں کیے جانے والے عملوں سے بہتر ہو سکتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد, میں گھر کے ساتھ سب افراد کی بات نہیں کرتا. ہمارے تو یہاں کہا جاتا ہے نا اگر کسی کو کوئی بیماری آ جائے تو لگتا کہ انہیں غلط کی طرح سے کہاں بیماری ہے. بیماری سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں, نہیں تو ایوب پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لیں, یونس پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں, اور پیغمبر انقلاب کی زندگی کے آخری مراحل کو دیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس کو اس بیماری میں مبتلا کرتے ہیں, اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہماری جان جو ہوتی ہے نا وہ پنجرے میں جکڑ جاتی ہے. کیسے؟ آپ کا کوئی اپنا عزیز بیمار پڑ جائے, آپ ذرا اس کے پاس بیٹھ کے ہسپتالوں میں وہ دن دیکھیے گا, وہ راتوں کا گزرنا دیکھیے گا, نہ دن کٹے گا نہ رات گزرنے کا نام لے گا. اور انسان کی اپنی سانس اس کی ہنسلی میں اٹکی ہوئی, ایک خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی ہم اس کو اس چارپائی سے اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے. ہم چاہنے کے باوجود بھی اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو ترس رہے ہوتے ہیں, اس کی زبان سے نکلنے ہی نہیں ہوتے. لیکن وہ عرض فلسطین میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ پورے کے پورے چہرے مسح کر دیے گئے, حتیٰ کہ میں نے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جن کے جبڑے یہ تالو سے الگ ہو چکے, ایسے بچوں کو دیکھا کہ جن کی پیشانی سے لے کے ان کی گدی تک سر کا ایک حصہ کٹا ہوا, اور ماں کے ہاتھوں میں وہ اٹھایا ہوا بچہ, وہ اٹھائی ہوئی ممتا. میں کہتا ہوں اس کا ظرف دیکھیے اور پھر اس کی تکلیف کو محسوس کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں لے ڈالا. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب رہی بات دوسری جس موضوع کی طرف آنا چاہوں گا, بات لمبی وقت کم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد ہمیں کیوں حکم دیا کہ ہم اس کے راستے میں, اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, استطاعت کا مطلب کیا ہے؟
استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کے لیے استطاعت، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ استطاعت کتنی ہونی چاہیے کہ انسان جانور ذبح کرتے ہیں؟ خاص مکتبہ فکر کے اندر کہا جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب آتی ہے، خاص طور پہ حنفی حضرات وہ کہتے ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ واجب آتی ہے اس پہ قربانی بھی فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی فرض ہے، یعنی کہ 7.5 تولے، اگر 15 لاکھ رقم ہے نا اس کے پاس تو وہ قربانی کرے گا، اگر اس سے کم ہے تو نہ بھی قربانی کرے گا، مسئلہ نہیں۔ دوسرا فرقہ آ گیا، دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ قربانی تو صرف ان پہ فرض ہے جو حج پہ جاتے ہیں، ان کا یہ خاصہ ہے، باقی کسی بھی فرد پہ قربانی فرض نہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن کیا کی ہے کہ کتنی اس کے پاس رقم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، احادیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آیات بیان کروں اور حدیث کا مفہوم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ مفہوم کی بات کر رہا ہوں، میری جیب میں 1 لاکھ روپے، کتنے؟ 1 لاکھ روپے، اور اس میں سے میں 50,000 کا جانور لے لیتا ہوں اور 50,000 میرے پاس اور بھی، تو قربانی اس پر فرض ہے، وہ قربانی ادا کرے گا۔ حتیٰ کہ ایک انسان کے پاس 50,000 ہے اور جانور بھی 50,000 کا ہے، اس سے کم نہیں آ رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بکرا، دمبا، چھترا ہی خریدے، وہ حصہ ڈال سکتا ہے، گائے میں حصہ ڈال دے، اونٹ میں حصہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے میں بھی 7 حصے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ہیں، تو وہ اپنا حصہ ڈالے تو 25,000 سے 30,000 کے درمیان میں ایک اچھے جانور میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر میرے پاس 30,000 کی رقم ہے تو میں اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہوں، کیوں؟ میں نے کسی سے قرض بھی نہیں لیا، میں نے کسی کو دینے بھی نہیں ہے، مجھے پتا میری تنخواہ آ جانی ہے، مجھے پتا ہے کہ میری دکانوں کا کرایہ آ جانا ہے، مجھے پتا ہے میں نے کسی سے لینے ہیں وہ آ جانے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں مزید برکتیں دے دینی ہے۔ حتیٰ کہ آج کے علماء کی نظر میں علماء کا اس بات پہ فتویٰ بھی ہے، اگر رقم کسی سے کچھ نہ کچھ ادھار پکڑ کے بھی آپ کو قربانی کرنی پڑے تو کر لیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسی سے لینے لاکھ روپے، ابھی وہ دے نہیں گا تو آپ کسی سے 25-30 ہزار لینے، وہ لاکھ آ جائے گا، اس میں سے 25-30 ہزار ادا کر دیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے گھر کا سرکٹ نہیں چل رہا، اس کا چولہا نہیں جل رہا، اس کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہو رہا، اور مکان بھی کرائے کا ہر طرف سے پریشانی ہے، اور وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، اس کے آنے والے پیسے کم ہیں اور لگنے والے پیسے کیا ہیں؟ بات سمجھیے گا۔ اگر میری یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو قربانی کرنے کے لیے کوئی بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی رقم، آپ کی تنخواہ ہے، آپ جاب پرسن ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ ریڑھی لگاتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے آپ پراپرٹی کا کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر مجھے ایک مہینے میں 50 بچا ہے تو اگلے مہینے میں لاکھ بچ جانا ہے، اگر اس میں لاکھ بچا ہے تو اگلے میں 2 بچ جائے گا، کیونکہ کاروبار میں اونچ نیچ سب کچھ چلتا ہے۔ اور پھر اسے پتا ہے کہ اگر میں پورے سال میں 2-3 ہزار کر کے بھی جمع کر لوں، جیسے کمیٹی ڈالی جاتی ہے، میں جانور خرید سکتا ہوں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں جانور خرید کے قربان کرے۔ یہ اللہ کے راستے میں کیا گیا اس کا جو جانور ہے اور اس کا خرچ کیا گیا مال ہے، نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہر قسم ہمارے جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، نہ خون چاہیے، اللہ کو ہمارے دلوں میں وہ پاکیزگی چاہیے جو تقویٰ کے بعد آئے گی، اور مال خرچ کرنا بھی پاکیزگی کا سبب ہے جو آپ کے باقی مال کو پاک کر دے گا۔ جیسے زکوٰۃ میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو سارے مال کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح یہ صدقہ ہے، اگر آپ کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ آپ کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے بچا لے گا۔ اور یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ زندہ کیا تھا، اور میدان مینا میں امام کائنات نے 100 اونٹ قربان کیا تھا، جس میں سے 63 اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے اور باقی 37 سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں بڑا جانور ہوں، موٹا تازہ، میں حصہ بھی ڈال سکتا ہوں جو میرا 25,000 میں بھی کافی ہو جائے گا۔
کئی ہوتا کہ ہوں بکرا کھانا آیا تو میں حصہ نہیں جی پاؤنا کیونکہ گھر کے بکرا کھانے وڈا کھانے ہی نہیں. وہ گوشت کھانا مراد ہی نہیں ہے, گوشت تقسیم کرنا بھی مراد نہیں ہے, نہ گوشت جمع کرنا مراد ہے, نہ گوشت زیادہ ہونا مراد ہے. جانور کا خوبصورت ہونا مراد ہے. اگر جانور خوبصورت ہے اس میں سے کچھ کھائیں, کچھ تقسیم کر دیں, کچھ رشتہ داروں میں بانٹ دیں. الکانی والمعتر, مانگنے والے کو بھی دیں اور نہ مانگنے والے کو بھی دیں. پھر جب آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تب بھی دے گا, آپ نہیں مانگیں گے وہ تب بھی دے گا. یعنی جو نہیں مانگنے آتا قربانی نہیں ہے. ساڑھے پتہ کی ہوتا گلی محلے اور اسی دیکھی دا کہ گلی محلے سے لگتا 4 بندے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی, 6 ایسے گھر نے جنہوں نے قربانی کی. اسی کہی کہ 5 نے انہوں نے گھر بھیج ہی دیتا ہونا, 2-2 کلو بھی بھیجا ہوئے تو انہوں نے گھر 10 کلو ہو جانا. میرے بھیجن کی ضرورت ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماع ہے. خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے, اگر پکا کے نہیں کھلا سکتے تو کم از کم ویسے دے دے, وہ خود پکا کے کھائیں گے تو آپ کو روئیں گے. تو ساڑھے پتہ کی ہوتا جدو اسی جانور ذبح کریدا وہ کھال اسی کسائی کے حوالے کر دیں کہ بھائی تیری اجرت ہے. کھال اجرت میں نہیں دی جا سکتی. کسائی کو جی ساڑھے آپ سدی کا نا نائی کو کئی کا دیگ پکا تو بعد چھنا جہاں نال لے کے آتا, پورے ٹبر کے چاول لے جانا, بعد دیگ کا تیسرا حصہ پا کے جاتا, 2 حصے سوار کے لے جانا. کسائی کو نہ آپ گوشت دیں گے اجرت میں, بلکہ آپ نے اس نے جانور ذبح کیا کہ آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو ویسے گوشت دیں. اور کھال کس کی ہے؟ مدارس. جتنے بھی آپ کے مدارس ہیں, آپ بچے وہاں پڑھنے والے ہیں, آپ ان تک پہنچائیں. اور ایک اور بات مزے کی, بڑا دکھ ہوتا ہے بسا اوقات کھال دین لگیا بھی احسان کرتے ہیں. پتہ کی کہتے قاری صاحب آ جانور کیتا پیا جی کھل پئی ہے تو گٹو لئی آ جی پا کے لے جائے نیانے بھیج دے. گلی ہمسائے میں ہے, کارنر پہ رہنے والے ہیں, کال آتی ہے کہ جی چوکل جو کہ خراب نہ ہو جائے. اگر آپ نے جانور ذبح کیا, منڈی میں گئے, آپ نے تلاش کیا ہے, آپ نے رقم خرچ کی ہے, رکشے کا کرایہ دی ہے, اگر بڑا جانور تھا آپ ڈالے پہ لے کے آئے ہیں, وہاں آپ نے خرچ کیا ہے, کسائی کو بلوایا ہے, اس کے ساتھ تاؤ طے کیا ہے آپ نے, اور چھریے تیز کروانے کے لیے پیسے دیے ہیں آپ نے, سارا کچھ کر لیا. لٹکانے کے لیے جانور رسی خرید لی آپ نے, سجانے کے لیے پھولوں کا ہار خرید لیا آپ نے. جدوں گل کھال دی ہے کہ 10 کا پٹرول لگنا جائے, مسجد والوں کی فکر مک جائے گی, وہ چکر کٹ دے پھر تے پیچھے پیچھے تمہیں آپ چاہیے جدا ہی جانور ذبح ہوئے گھر کے ایک فرد کو کیا جائے یہ گٹو چھپا کے جتوں کی امانت ہے اتنے پہنچائی جائے. یہ پہنچانا آپ کا فرض ہے کہ بچے وہاں جائیں, کندھوں پہ لے کے آئیں, موٹر سائیکل پہ لے کے آئیں, کپڑے ان کے دیکھنے کے قابل نہیں. مانتا ہوں اللہ کا دین ہے, سارا کچھ ہے. ہمیں تو چاہیے عید والے دن کہ جو بھی وہاں موجود ہیں ایک کو کھال دے کے جائیں, ایک ان کو عید دے کے جائیں. جو وہاں پہ اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے, سانو فکر ہی کوئی نہیں, اسی احسان کری دا 250 کی کھال لا لے چودھری ہونا, میں کھال نہیں دیتی مدرسے میں سارا سال. ہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں, کہتے عید کے موقع سے کھال دیتی تھی, کافی بجلیاں کا بل پورا ہوتا رہے گا, ہوں ٹینشن نہیں ہے. اور تیسری بات, اب کچھ لوگ کہتے ہیں, مسائل آتے ہیں, کیا جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ امام کائنات کی حدیث کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچہ دیا ہے تو 2 جانور, اس سے مراد نہیں, کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جان مراد ہے. اور جب کسی کی جان جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ. اگر بچی اللہ نے دی ہے تو 1 جان. اب جو قربانی پہ ہم بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو کتنی جانیں ہوتی ہیں ایک جانور کی؟ اور میں نے تسی دسنا 7 جانا ہوں. جان ایک ہے, حصے 7 ہیں اس کے. فرمایا کہ حصے قربانی کے اوپر ڈالے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے عقیقہ کیا ہے تو بچی ہے 1 جان, تو آپ نے اس کے نام کر دی تو قربانی کے حصے تو گئے. اگر آپ نے قربانی کے حصے اس میں سے نکال لیے ہیں تو جان بھی اسی قربانی کی طرف چلی گئی ہے, تو پیچھے تو بچا ہی کچھ نہیں. تو ہمارے کہتے ہیں کہ سستے سے سارجے کا 2 بچے تھے, 2 فلاں تھے, اور دادے کا بھی نہیں ہوا سی, پوتے کا بھی نہیں ہوا سی, رلا کے دونوں کا نالے قربانی کا جانور ہو گیا, نالے انہوں نے عقیقے ہو گئے. عقیقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے قربانی کے جانور کے ساتھ. یہاں حصے مراد ہے اور وہاں جان مراد ہے. اور اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے 10 حصے رکھے ہیں. کتنے؟ 10 حصے رکھے ہیں. اور آخری بات, گوشت کتنا کا رکھنا چاہیے؟ اور تو ماشاء اللہ
वकास साहब छापर भी आ गए, बकरा दुम्बा छतरा ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੋ ਉਸ ਪਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬੋਟੀ ਲਹਿਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਛਾਪਰਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। حدیث یہ کہتی ہے کہ تسی کوئی مسئلہ نہیں، تسی آپ نہیں رکھ سکتے، 2-4 دن دا، ہفتے دا، 10 دن دا، کوئی مسئلہ نہیں رکھ لو، لیکن یہ دیکھا جانا جڑے گلی محلے چاہ کیا انہوں نے دتیاں بغیر ہی جمع کر لینا۔ پہلے سب کو تسی کوشش کرو کہ جنہیں کے گھر دے افراد آ تو پھر پھپھرے، کالجی، جگر، تیلی، گردے، حوالے منگن والے آتے، چنگا ران کا گوشت جڑا نا ہے میری دھی ادھک کٹ کے نا اتلے کھانے چلا دینی، کیوں؟ کیونکہ انہیں بڑا جانور کیا، چل چھوٹا انہوں اسی بھیج دیں گے، اور جنہوں نے بڑا کر دیا تو چھوٹا بھی لے لیندے رہا۔ یہ بھی ہم نے ریت بنا دی کہ تو میرے گھر بکرا بھیج دی، میں تیرے گھر بڑا بھیج دا، تو چھترا بھیج دی تو میں منا بھیج دا، جبکہ حدیث یہ نہیں کہتی۔ آپ نے دیا، ہاں سب کی قربانی ہے تقسیم کر لیں آپس میں، اگر نہیں ہے جن کی سب سے پہلے ان کو دیں، پہلی تو بات ہے حیثیت کے مطابق کرتے بھی نہیں ہیں لوگ۔ اب آپ نے ٹائم کی طرف نہ دیکھیے گا، اب کیا کیا آپ نے، لیا دے دیا، آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے کیسے، سب کو بانٹ لیں، گوشت بن گیا، ڈیری بنائیں، اس کو آپس میں ملا لیں، بوک بھرو، شاپراں چھپاؤ، مکس کر لو۔ اگر تسی پسند نہیں کرتے جگر کھانا، اترا کھانا، تو تسی کسی بھی کیوں پسند کرتے جی لہذا کر لو، ہاں کوئی آوے تھوڑے کو لین تو انہوں پوچھ لو، اگر تینوں اس چیز کی ضرورت ہے تو میرے کو لے جا۔ کہتے سری کسی دی کھروڑے اپنے کرارے بنتے ہیں، چس بڑی ہوتی، سری پہ محنت زیادہ ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ کسی کے حوالے اور ماشاءاللہ باقی اپنے حوالے۔ تو اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر گھر کا ٹبر ایڈا بڑا جائے، 20 افراد نے، حیثیت ایک جانور دی سی، پٹھورا جہا لیا بچارے نے بڑی مشکل دے نال، اگر تقسیم کرن دے اپنے ڈنگ نہیں ٹپنا، سارے کا سارا گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کہ جب گھر کے افراد اتنے ہیں اور آپ کو ملا وہ 10-12 کلو کا، 5 کلو کا، 7 کلو کا، بڑی مشکل سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 حصے لازمی، 3 ڈیریاں لازمی، اسلام میں کوئی 3 حصے لازمی نہیں، ایک رشتہ داراں دا، ایک منگن والوں دا تے ایک اپنا۔ یہ حدیث میں کہیں سے کوئی الفاظ نہیں ملتے، بلکہ یہ آتا ہے کہ مانگنے والوں کو بھی دیں، نہ مانگنے والوں کو بھی دیں، عزیز و کارم میں بھی دیں، خود بھی رکھیں۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ اگر فیملی بڑی ہے اور بیٹے نے اپنی قربانی کی، باپ نے اپنی قربانی کی، بیٹے کو اللہ نے استطاعت دی، بڑا جانور کیا، اور فرد صرف 2 ہیں، وہ میاں اور بیوی، تو جی ہوں تیسرا حصہ رکھنا اپنے کہنے کے مطابق تو کم از کم 4 من کا بچہ تو 1.5 من فریزر چ رکھ لین، تو سارا سال نیچے روکنا خراب ہو جائے گا، تو انہیں چاہیے وہ 2, 4, 5, 7 کلو اپنے پاس رکھیں، باقی سارے کا سارا کا تقسیم کر دیں۔ تو یہ ہے اسلام کا اصول، جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو پھر سمجھ لیں۔ جانور مہنگا نہ دیکھا کرو کہ گوشت حساب لاؤ، یہ کنڈے تے چڑھا لیں کہ لگتا 2500 روپیے پی رہا، 2000 روپیے پی رہا نہیں دیکھنا، سونا لگیا پویں 5-7 ہزار واسطے تسی بھر دینا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے خوبصورت جانور چاہیے، مال بھی خوبصورت ہونا چاہیے، انائیں بھی ذبح کرتے ہیں نا ذرا، اور قربانی دیتے ہیں، جھوٹ کی، وعدہ خلافی کی ساری قربانی یہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہوگا اللہ جن کے پاس استطاعت نہیں، اللہ انہیں استطاعت دے، اللہ جو تیرے راستے کے اندر پورا سال محنت مشقت کر کے جمع کرتے ہیں، اللہ کی قربانیوں کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔